اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ صدق اللہ العظیم۔ ابواب البر میں سے 16ویں حکم کا تذکرہ ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ میرے پیغمبر آپ سے سوال کیا جاتا ہے، ماذا ينفقون کتنا خرچہ کیا جائے۔ یہ حکم پہلے بھی گزر چکا ہے، لیکن وہاں کہاں خرچہ جائے اور یہاں ہے کتنا خرچہ جائے، یہاں مقدار مراد ہے، یعنی کتنی مقدار، اور یہ بھی صدقات مفروضہ نہیں ہے، نفلی صدقات کے بارے میں ہے۔ تو اس بارے میں فرمایا گیا کہ ماذا ينفقون، سوال کیا جائے گا میرے پیغمبر آپ سے، ماذا ينفقون کتنا خرچہ جائے اللہ کی راہ میں۔ قول العفو، میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے العفو، عفو کا مطلب معاف، درگزر، یعنی اپنی ثوابدید، جو آپ سمجھتے ہیں مناسب اسی طرح خرچ، اتنا خرچے۔ یہ نہیں کہ سب کچھ دے دے اور بعد میں جناب پریشان ہو کے پھرتے رہیں اور اپنی دنیاوی نقصان کر بیٹھے۔ یا تو یہ ہے کہ سب کچھ دے کر والدین بیوی بچوں کے حقوق مار کر اور قیامت کے دن لوگوں کے حقوق دینے کے مترادف بن کر اور سوال جواب دینے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے مکمل نہ دیں۔ تمہارے والدین کی پرورش، تمہارے بیوی بچوں کی پرورش تم پر تو لازم ہے، فرض ہے، تو یہاں فرض کو چھوڑ کے وہاں مستحبات پہ عمل کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ ہو گیا، لیکن ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ آج کل جیسے فلسطین میں مسلمان مظلوم ہے، وہاں بھوکے اور پیاسے مر رہے ہیں، ان کو خورد و نوش کی اشیاء نہیں مل رہی، تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ فرض ہے بھائی، وہ فرائض میں ہے۔ یہ عام طور پر آپ جو باہر سڑکوں پہ لوگ غریب غربا مفلس ہوتے ہیں، کچھ تو پیشہ ور ہوتے ہیں، ان کو تو دینا ہی نہیں چاہیے، جو حقیقی معنوں میں مفلس ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ لیکن فلسطین کے جو مسلمان ہیں وہ آج کل مسلمانوں کے ہاتھوں پہ دیکھتے ہیں، اگر مسلمانوں کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، جانی تعاون، مالی تعاون، بلکہ ہمیں تو چاہیے کہ ہم جا کے ان کے ساتھ مل جائیں اور جہاد کریں اسرائیل کے خلاف۔ یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں، ہمارے حکمران چپ ہیں، خاموش ہیں، سانپ سونگھا ہوا ہے ان کو، اور بلکہ جو مسلمان غیرت اسلامی کا مظاہرہ کرتے ہیں اڑ جاتے ہیں، کوئی احتجاج وغیرہ کرتے ہیں ان کو بھی گرفتار کرتے ہیں۔ تو اللہ رحم فرمائے، ان کا حساب دینا ہوگا سب کو، لیکن ان کے ساتھ تعاون تو کر سکتے ہیں نا، وہ تعاون فرض ہے، یہ اس میں نہیں ہے، عفو کے درگزر میں والے میں نہیں ہے، وہ فرائض میں ہے، لہٰذا ان کو دینا لازمی ہے۔ ہر صورت میں ہر بندہ کوشش کرے کہ ان تک تعاون پہنچا دے۔ تو یہ عام کی بات ہو رہی تھی، تو اس لیے فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح کذالک، اسی طرح یبین بیان فرماتے ہیں اللہ رب العالمین، لکم تمہارے لیے اللہ رب العالمین اپنی آیتیں بیان فرماتے ہیں، الآیات آیتیں واضح فرماتے ہیں کہ بھئی یہ احکامات ہیں، ان پر عمل کرو، لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو، اللہ کے احکامات میں غور و فکر کرو، تدبر سے کام لو اور پھر ان پر عمل کیا کرو، اللہ تمہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ 16واں حکم تھا ابواب البر میں سے۔ آگے ہے 17واں حکم ہے، بلکہ فرمایا فی الدنیا والآخرہ، اسی حکم ابھی تک چل رہا ہے کہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تم غور فکر کرو، دنیا اور آخرت میں، دنیا کے کاموں میں بھی صحیح کا عمل کیا کرو اور آخرت کے کاموں میں بھی۔
اب یہاں سے اگلا حکم شروع ہے، 17واں حکم ابواب البر کا۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور سوال کیا جائے گا میرے پیغمبر آپ سے، وَيَسْأَلُونَ، اور سوال کریں گے کہ آپ سے، عن الیتامیٰ، یتیموں کے بارے میں، عن کا من سے، یتیموں سے سوال کیا جائے گا، یعنی یتیموں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جو یتامہ تمہارے زیر پرورش ہیں ان کے بارے میں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ بسا اوقات ایک بندہ ہے مر گیا، ایکسیڈنٹ وغیرہ میں مر گیا، یہ ویسے مر گیا، موت تو آنی ہے۔ اب اس کا ایک بیٹا ہے بڑا، باقی 3-4 بیٹے ہیں وہ سب چھوٹے ہیں، اور بیٹیاں ہیں وہ چھوٹی ہیں۔ تو جناب بڑے نے چونکہ اس کے ہاتھ میں ساری جائیداد آ گئی، اب وہ تو باقی معصوم چھوٹے چھوٹے ہیں، بس وہ سمجھتا ہے یہ سب میرا ہے۔ تو کیا کرتا ہے، بس بیچ باچ کے اپنے لیے پراپرٹی بناتا ہے، اپنے لیے جناب دکانیں تعمیر کرتا ہے، اپنے لیے مکان وغیرہ بنا لیتا ہے یا کاروبار شروع کرتا ہے، پھر سمجھتا ہے یہ سارا کچھ میرا ہے۔ پھر جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو انکار کرتا ہے، کہتا ہے تو ساری جائیداد تو میری ہے، باپ کی کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسوں کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ لا یأکلون فی بطونہم الا النار، ایسے لوگ جہنم کے انگارے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسے بدبخت چاہے جتنی نمازیں پڑھے، جتنے روزے رکھے، جتنے عمرے اور حج کرے، سب فضول، سب ضائع، کیونکہ وہ کھا رہے حرام، اس کا جسم پل رہا ہے حرام سے، کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، پہننا حرام ہے، رہنا حرام ہے، سب کچھ حرام ہے۔ نماز کیسے ہوگی؟ حرام سے وضو ہوتا ہے؟ حرام سے نماز ہوتی ہے؟ نہیں، سب کچھ، ساری عبادت اس کی ضائع ہے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، لہٰذا دوسروں کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ تو اس لیے فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، میرے پیغمبر آپ سے سوال کریں گے لوگ عن الیتامہ، یتیموں کے بارے میں۔ کل آپ فرما دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کی مصالحت کرو، یہی بہتر ہے۔ وہ ہوا یہ تھا کہ حکم تو پیچھے گزر چکا تھا اس بارے میں، تو وہ بھانپ گئے تھے صحابہ کرام اور مسلمان کہ بھئی یہ تو یتیموں کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں ہیں، لہٰذا ان کا مال کھانا حرام ہے، قطعاً حرام ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کیا کر دیا، ان کے مال کو، ابھی چھوٹے بچے ہیں نا، پر زیر پرورش ہے، ان کے مال کو الگ الگ کر دیا۔ اب ان کے لیے کھانا پکایا جاتا تھا، سالن بنایا جاتا تھا، تو اب وہ کھانے میں سے کوئی روٹی بچ جاتی تھی اس کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اور یتیم کا ہے بھئی، یتیم کی روٹی ہے، یا سالن بچتا تھا تھوڑا، اس کو بھی سڑتے ہوئے دیکھتے تھے لیکن ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ تو لہٰذا اس حکم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، ایسا بھی نہ کرو، اتنی سختی بھی نہیں ہے، بلکہ ان کا مال اپنے مال میں ملا لو اندازے کے مطابق۔ بھائی تمہارے گھر میں تمہاری جو فیملی ہے، اگر تمہارے فیملی میں کوئی 5 بندے ہیں اور 2 یتیم ہیں، تو 5 اور 2 7 ہو گئے نا، تو 7 کے حساب سے تقسیم کر لو نا خرچ اخراجات کو، تو اسی حساب سے اس کے مال میں سے ڈال دو، مکس کر دو۔ یہ نہیں کہ بس جناب اس کا اس طرف اور نقصان ہو جائے گا اس کا، کہ اس کے لیے روٹی الگ بناؤ، اس کے لیے سالن الگ بناؤ، تو یہ تو خرچہ اور بڑھ جائے گا اس کا۔ تو ایسا نہیں کرو، اس کا مال آپ سے ملا۔ اللہ رب العالمین کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم ان پہ ظلم نہ کرو، ان کے حقوق ہڑپ نہ کرو، باقی ان کو ملا لو۔ تو اس لیے فرمایا قل، میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کی مصالحت کرو، یہی بہتر ہے، اسی طرح کرو۔ تم اپنے دماغ میں اپنے سوچ لو جو ان کے لیے کیا مناسب ہے، اسی مناسبت سے کام کرو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان میں اختلاط کرتے ہو، ان کا سامان اپنے سامان میں ملاتے ہو، جیسے میں نے ابھی کہہ دیا کہ مثال کے طور پر 5 بندے تم ہو، 2 وہ ہیں، تو وہ 2 کے حساب سے اتنا خرچہ ڈالو۔ فَإِخْوَانُكُمْ، یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے مسلمان ہیں، تمہاری اولاد ہیں، تم میں سے ہی ہیں، تو لہٰذا ان کے حقوق نہ کھاؤ، ان کے اخراجات کو آپس میں ملا کے ان کے حساب سے خرچے کیا کرو۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور جان رکھو اللہ، واللہ اور اللہ پاک، یعلم جانتا ہے، خوب جانتا ہے، المفسد مفسد کو، فسادی کو، من المصلح مصلح سے، جو ایک اصلاح کرنے والا ہے، ایک فساد کرنے والا ہے۔ تو اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے کہ بھئی کون سا بندہ فساد پھیلا رہا ہے اور کون سا بندہ اصلاح کر رہا ہے۔ ایک بندہ
اس غرض سے یتیم کو پالتا ہے کہ اس کے مال پہ قبضہ کروں، اور لکھتا زیادہ ہے، دکھاتا ہے، ہاں بھائی دیکھو میں کر رہا ہوں، بعد میں وہ ہو سکتا ہے ذہن میں رکھتا ہے کہ بھائی بچہ بڑا ہو جائے گا، سوال جواب کرے گا، پھر وہ سارا میں ابھی سے مطلب خرچہ کر رہا ہے 50 روپے، لکھ رہا ہے 100-200 روپے، تو اللہ تو جانتا ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ، ایک اور بندہ ہے کہ بھائی وہ دیکھتا ہے کہ بھائی یتیم کا خرچہ ہے، اس کو اگر الگ کر دیا جائے، اس کی روٹی بھی الگ کر دی جائے، اس کا سالن بھی الگ کر دیا جائے، باقی جو گھر میں رہنے کے جو طور طریقے ہیں وہ سب اس کا الگ، تو اس کو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو اگر اس کو ہم آپس میں ملا دیں گے تو اس کا خرچہ کم ہو جائے گا۔ تو دیکھیں اللہ رب العالمین جانتا ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ فسادی کو بھی جانتا ہے، اللہ اصلاح کرنے والے کو بھی جانتا ہے۔ کون سا شخص فساد کی غرض سے اس کو ملا رہا ہے، اس کے مال کو اپنے مال میں ملا رہا ہے، اور کون سا شخص اصلاح کی غرض سے ملا رہا ہے۔ تو اصلاح کرنے والا اللہ کے ہاں خیر پاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے مال میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ اور جو مفسد ہے، فسادی ہے، وہ تو اس کی نیت کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اس لیے تم اپنی نیتوں کو درست کر لو، حرام نہ کھاؤ، ان کی اصلاح اور ان کی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کیا کرو۔ تو اس لیے فرمایا واللہ، اور اللہ پاک یہ عالم ہو جانتا ہے، المفسدہ فسادی کو، مفسد کو، من المصلح اصلاح کرنے والے سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ، تم پر پریشانی ڈالتے، مشقت ڈالتے، اللہ تم پر سخت حکم کرتے، نازل کرتے کہ بھائی اس کا جو ہے نا، یتیم کا جو مال ہے، اس کا وہ ایک ذرہ بھی اگر تمہارے مال میں شامل ہو گیا وہ تم پر حرام ہے۔ اتنی بھی سختی بھی تو اللہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے یہ نہیں کہا۔ اللہ پاک نے کہا ایک اندازے کے مطابق دیکھو بھائی اس کا خرچہ کتنا ہو رہا ہے، اس خرچے کو اپنے مال میں ملا لو اور خرچہ کرتے جاؤ۔ تو سختی نہیں کی، دیکھو آسانی فرمائی اللہ پاک نے۔ اگر سختی کرتے اور تم سے باز پرس کرتے قیامت کے دن، تو پھر تباہی ہو جاتی نا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا لَأَعْنَتَكُمْ، تم پہ سختی بھی کر سکتے تھے، مشقت بھی ڈال سکتے تھے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، آسانی فرما دی۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز ہے، زبردست ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، حکیم، حکمت رکھتا ہے، حکمت رکھنے والا ہے۔ اس میں حکمت یہی ہے کہ تم بھی انسان ہو، اتنا برداشت نہیں کر سکتے ہو کہ ایک ایک پائی، ایک ایک ذرے کا حساب دے دو، لہٰذا بس ایک عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس ان کا حق نہ کھاؤ، بس یہ بھی ہو گیا۔ اب اگلا حکم ہے 18واں ابواب البر میں سے، وہ کیا ہے؟ وہ مشرکوں سے نکاح کرنے کا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اگر اہل کتاب سے اجازت دی ہے تو وہ ایک مجبوری ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ رہتا ہے انگریزوں کے علاقے میں، یہودیوں میں رہتا ہے، تو اہل کتاب یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، تو وہاں اس کو تو وہی مسلمان رشتہ نہیں ملتا، تو وہ کسی خاتون سے، یہودی یا عیسائی جو اہل کتاب ہے، اس سے نکاح کر سکتا ہے بحالت مجبوری۔ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس کو جناب یہ نہ کرے کہ جناب ایک مسلمان بھی موجود ہے اور وہ کیا کرتا ہے، مسلمان کو چھوڑ کے عیسائی لڑکی سے شادی کرتا ہے، مسلمان عورت کو چھوڑ کے یہودی سے، تو اس سے ممانعت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے یہاں ہی فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ دیکھو وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے، ولا، اور نہیں، تنکیو، نکاح کرو، مشرکات، مشرک عورتوں سے، حتیٰ یؤمن، یہاں تک کہ وہ مومن نہ بنے۔ جب تک کہ وہ مومن نہیں بنتی، ایمان نہیں لاتی، اسلام قبول نہیں کرتی، اس وقت تک ان سے نکاح نہ کرو۔ فرمایا وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، وَلَا أَمَةٌ، اور لا، البتہ، اور البتہ، امتن، ایک لونڈی، مومنتن، مومن ہے، اگر ایک لونڈی ہے لیکن مومنہ ہے، یہ خیرن، یہ بہتر ہے، من مشرکتن، مشرک سے، مشرک عورت سے بہتر ہے، ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ تم کو پسند آتی ہے، اگرچہ وہ تمہیں مشرک عورت پسند آ رہی ہے۔ عیسائی تو مشرک ہے نا، یہودی مشرک ہے، عیسائی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام بھی اللہ کا بیٹا، یہ بھی باتیں کرتے ہیں، تو وہ تو مشرک ہے۔ تو مشرک عورت اگرچہ تمہیں پسند ہے، لیکن لونڈی عورت جو مسلمان ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، تم نکاح میں نہ لاؤ مشرکین کو، اپنی خواتین کے نکاح میں مشرک مردوں کو نہ لاؤ۔
ولا تنکحوا نکاح نہ کرو اپنی خواتین کا المشرکین مشرک مردوں سے حتیٰ یؤمنوا جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے، جب تک کہ وہ ایمان نہیں لاتا، مطلب آپس میں لڑکے نے لڑکی کو پسند کیا، تمہاری لڑکی نے اس لڑکے کو پسند کیا، اب تمہاری لڑکی مسلمان ہے وہ غیر مسلم ہے، تو یہ رشتہ بالکل نہیں کریں گے آپ لوگ۔ ہاں اگر وہ مسلمان ہوتا ہے پھر ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، نکاح میں نہ لاؤ مشرکین لڑکوں کو مردوں کو اپنی خواتین کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان نہ لائیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، وَلَعَبْدٌ اور البتہ عبد ایک غلام، مومن مومن ایک غلام مومن، بے شک رنگ میں کالا ہے، مال و دولت اس کے پاس نہیں ہے، لیکن ہے مومن ہے، تو خیر من مشرکن یہ مشرک سے 1000 دفعہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک۔ مومن تو ہے بھئی، وَلَوْ أَعْجَبَكَ اگرچہ وہ تمہیں پسند، اگرچہ وہ مشرک لڑکا تمہیں پسند ہے، اور یہ لڑکا دوسرا جس کا رشتہ تم کر رہے اپنی بیٹی وغیرہ سے، اور یہ غریب ہے، تو یہ بہتر ہے اس سے، کیونکہ اس کا نظریہ گندہ ہے، حتیٰ یوم جب تک وہ ایمان نہیں لاتا، بلکہ فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اگرچہ تم کو یہ پسند ہے، لہٰذا اس کے ساتھ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ جو مشرک ہے، وہ جو کافر ہے، جو یہودی ہے، جو عیسائی ہے، جن کے ساتھ تم رشتے ناطے کرتے ہو، اولئک یدعون الی النار، وہ تو بلاتے ہیں لوگوں کو جہنم کی طرف، جہنم کی دعوت دیتے ہیں، کفر تو جہنم ہے نا، کفر کی طرف دعوت دیتے ہیں، پھر کفر کر کے جناب وہ تو جہنم چلے جاتے ہیں۔ تم اپنی بیٹی کا رشتہ ان سے کرو گے، وہ تو جہنمی لوگ ہیں، اللہ معاف فرمائے، کافر ہیں، نظریہ ان کا غلط ہے، تو پھر تمہاری بیٹی بھی کافر ہو جائے گی آہستہ آہستہ، پھر تمہاری جو نسل ہے وہ ساری پھر یہودی اور عیسائی بن جائے، تو کیا فائدہ۔ اسی طرح جناب اگر تم کسی اپنے بیٹے کی شادی کسی غیر مسلم سے کرو گے، وہ تو لڑکی غیر مسلم ہے، تو اگر اس نے اپنی اولاد کو ایمان قبول نہیں کیا تو پھر اپنی اولاد کو بھی کافر بنا لیا، تو فائدہ کیا ہوگا؟ عجیب بات ہے۔ قیامت کے دن یہ عجیب سا سسٹم بن جائے، قیامت کے دن شوہر جنت جا رہا ہے، بیوی جہنم جا رہی ہے، یا شوہر جنت جا رہی ہے اور بیوی جہنم جا رہی ہے، ماں باپ جناب جنت جا رہے ہیں اور اولاد جہنم، یا اولاد جنت اور ماں باپ جہنم۔ اللہ معاف فرمائے، ایسا نہیں کرو، اپنے رشتے ناطے اپنے مسلمانوں کے ساتھ کیا کرو، کفار سے الگ رہو، باز رہو، اگرچہ یہ غریب مفلس ہیں لیکن کفار سے 1000 درجہ بہتر ہے، کم از کم ان کے نظریات تو نہیں بدلتے نا، نظریات ٹھیک ہے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قیامت کے بارے میں۔ اس لیے فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ تو دعوت دیتے ہیں لوگوں کو جہنم کی طرف، یدعون دعوت دیتے ہیں الی طرف النار، آگ کو کہ تو جہنم آگ ہے، واللہ اور اللہ پاک یدعو دعوت دیتے ہیں الی الجنت، جنت کی طرف، اللہ تمہیں جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ بھائی نظریات ٹھیک کر لو، اعمال ٹھیک کر لو اور جنت کی طرف آؤ، والمغفرت بخشش کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ اگر گناہ کر بھی لیے ہیں تو معافی مانگو اللہ سے سچے دل کے ساتھ، تو اللہ مغفرت کی دعوت دیتے ہیں، اللہ پاک جنت کی طرف تمہیں دعوت دیتے ہیں، تو اللہ کی طرف آؤ، اور بنسبت اس کے کفار کی طرف جاتے ہو تو تمہیں جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، باذن ہی اپنے حکم سے، اللہ رب العالمین اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی دعوت دیتے ہیں، تو اللہ کی طرف آؤ، وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ اور بیان فرماتے ہیں اللہ رب العالمین آیات ہی، اپنی آیات کو، اپنے احکامات کو، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ لوگوں کے لیے اللہ کیوں فرماتے بیان؟ اس لیے کہ تاکہ نصیحت حاصل کریں اور ان پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔